رمضان المبارک سے پیشتر جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا اور وہاں سے جب میں واپس ہوا تو دل میں ایک خیال تھا کہ کاش ہماری مسجد کا محراب بھی محراب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا بن جائے تو جب بھی مسجد میں جمعہ کو انٹری کریں تو مدینہ منورہ کی یاد آ جائے۔ اس سوچ سے ہم نے ہمارے محب گرامی عرفان سرنگ صاحب جو ٹرسٹی ہیں ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر رمضان المبارک سے پیشتر بننا تھا لیکن لگا کہ شاید رمضان شریف سے پیشتر نہ بن سکے، تو الحمدللہ ماہ رمضان کے بعد یہ کام شروع ہوا اور آپ یقیناً محراب کو دیکھنے کے بعد محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ان رفقا کو، ان ساتھی کو جنہوں نے اس کام میں تنہا اپنی طرف سے تعاون کیا بلکہ کھڑے رہ کر کے کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ٹرسٹی حضرات کو بھی، اور جتنے بھی اس میں شامل رہے سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کے سلسلے میں کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اور خرچ اگر نہیں کرتے تو ایک وقت آتا ہے جس میں تمہاری طبیعت چاہتی ہے خرچ کرنے کی، اسی کو قرآن نے کہا من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اس سے پہلے خرچ کر لو۔ موت کے آنے سے پہلے ہم نے جو تم کو دیا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہاری کوئی اس میں کمال کی بات نہیں ہے، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ اور جب موت آئے گی تو تم کیا کہو گے؟ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ میری موت کو تھوڑا سا ٹال دے، مہلت دے دے مجھے۔ اور کیوں مہلت دے دے؟ تاکہ میرے مولا میں تیرے نام پر صدقہ و خیرات کروں، اپنے مال کو لٹاؤں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو زندگی پر کچھ نہیں دیتا، جب موت کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے بکرا بھی صدقہ کرو، غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی نہیں، اور قدرت کا دیا ہوا ان کے پاس اتنا ہے کہ اس کی بھی کوئی کمی نہیں۔ کبھی کبھی تو مسجد اور مدرسے کے سلسلے میں، علماء کے سلسلے میں انسان اپنے ہاتھ کو اتنا روک لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کچھ اگر نکل جائے گا تو پھر اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا۔ تو میں یہاں دو باتیں آپ کو بتا دوں، ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ بولیے، اللہ کا گھر ہے۔ ہر کسی کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا، ہر کسی کے مال کو اللہ جس کے مال کو قبول کرنا چاہتا ہے اسے اپنے گھر کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی مدرسہ حضور کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمان اور مدرسے میں آنے والے حضور کے مہمان، تو وہاں بھی وہی پیسہ لگتا ہے جو حضور پسند فرماتے ہیں، اور یہاں بھی وہی پیسہ لگتا ہے جو خدا پسند کرتا ہے۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نہ دے کر میں کمال کر رہا ہوں تو اپنی قسمت پر ماتم کریں
کہ شاید آپ کی دولت ایسی نہیں جو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس قوم کے ایمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس قوم نے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے اندر ہمیشہ کوتاہی برتی، ہمیشہ کوتاہی برتی۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، یہ 5 کلومیٹر کا کم و بیش پہاڑ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو تو میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہ رکھوں، 3 دن میں تو سب اللہ کے نام پہ لٹا دوں، سب لٹا دوں اللہ کے نام پہ، ہاں صرف اتنا رکھوں جس سے مجھے قرض ادا کرنا ہے، بس۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، جھوٹ اور بخیلی۔ جو مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ آج تو حال یہ ہے، صبح جھوٹ، دین کے نام پر جھوٹ، رات کو جھوٹ، بس جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ایسا لگتا ہے کہ اب سچوں کو تلاش کیا جائے تو مشکل ہو چکا ہے، اتنا برا حال ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہیں کچھ العیاذ باللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، مال غنیمت میں انہیں اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، انہیں ملا، پھر وہ مدینہ منورہ سے کہیں چلے گئے، ان کے ایک دوست کے دل میں اشتیاق ہوا کہ چل کر میں اپنے ساتھی سے ملاقات کروں، گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے دیکھا تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، بالکل سمپل سادہ ساری چیزیں موجود تھی، تو انہوں نے کہا ابو ذر میرے بھائی تمہیں مال غنیمت میں اتنا سب کچھ ملا تھا، تم نے کیا کیا، کہاں رکھے وہ سب؟ کہا دوسرے گھر بھجوا دیا ہوں۔ تو فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید انہوں نے دوسری شادی کر لی ہوگی، تو کہا یار تم نے دوسری شادی کی بتائے بھی نہیں، کہاں ہے تمہارا دوسرا گھر؟ کہا شادی والا گھر نہیں، وہ آخرت والے گھر بھجوا دیا ہوں صاحب بھجوا دیا۔ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کی فکر میں اتنے گھل جاتے ہیں کہ اس کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور اس کے لیے بچانے کی میں منع نہیں کرتا، اولاد کے لیے بچاؤ، اولاد کے لیے رکھو، لیکن کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی کرو۔ آج آپ میں سے بہت ساروں کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کتنا یاد کرتے ہو، کتنا اصالہ ثواب کرتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کرتے ہو؟ جب آپ خود اپنے ماں باپ کے لیے اتنا کچھ نہیں کر پاتے تو آپ کی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گی؟ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی خود تیاری کر لے، وہ ہوشیار آدمی ہے، اپنی آخرت کی تیاری خود کر لے، اس لیے کہ کوئی کام نہیں آتا ہے، یہی اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو کچھ بھلائی کیے ہوں گے وہی ساری چیزیں کام آئیں گی۔ اب وہ بندہ جو موت کو دیکھ کر اللہ کے نام پر دینے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں نیکوں میں سے ہو جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، ہرگز اللہ کسی کی جان کو مؤخر نہیں کرے گا، موت کا جو وقت آ چکا ہے وہ آ کر کے رہے گا۔ یہاں مراد قضائے مبرم ہے جو کبھی نہیں ٹلتی، ایک بار کسی کی موت کا فیصلہ ہو گیا تو موت کے وقت موت آ کر کے رہے گی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں قضائے مبرم۔ اور ایک ہے قضائے معلق جو ٹل جاتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آنے والی ہو، کسی دعا سے کوئی تکلیف آنے والی ہو، کسی کی دعا سے صدقہ و خیرات سے یہ ٹل جاتی ہے، کبھی عمریں بڑھ جایا کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت،
وعنده ام الکتاب او کما قال۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہی کتاب، اصل کتاب ہے، وہ جیسا چاہے۔ تو کبھی دعاؤں سے، کبھی صدقہ و خیرات سے، کبھی زکات سے، کبھی غریبوں کی مدد سے، کبھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی شان ہے۔ اب یہاں ایک حدیث آج میری نظر سے گزری، ابھی یہاں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا اسی آیت کی تفسیر کے اندر، اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر میں آج تک کی حدیث میں نے نہیں پڑھی تھی، اور ویسے بھی کون سا اتنا بڑا محدثوں کے ساری حدیثیں میری نظر سے گزر جائے، لیکن یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری، لیکن جب گزری تو عقل دنگ رہ گئی۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آتے اور سوال کرتے۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنے سوال کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب، یعنی بہت ہرا ہرا لگتا ہے مال۔ اور پھر جو حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو ہاتھی سے دیتا ہے؟ جواب دیجیے آپ، ہاتھی سے دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے نا، اس کے ہاتھ پر اللہ کا دست قدرت ہوا کرتا ہے، دینے والے کے ہاتھ پر اللہ کا دست قدرت ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکیں گے یہ اللہ کے نام پر دینا کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا اللہ کے نام پر دینے کا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بساط کے مطابق 1 روپیہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اسی ایک کو اتنا قبول کر لیتا ہے کہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے اللہ عز و جل، اور اس کے بعد میرا مولا جب قیامت میں اس کا اجر عطا کرے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے نہیں دیے تھے، اللہ فرمائے گا میں نے اس کی پرورش کی اور آج اس کا اجر میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کر رہا ہوں۔ دینے والے بنو۔ ہماری قوم میں تو شادی بھی وہاں کرتے ہیں جہاں سے جہیز بھی ملے، لڑکی بھی ملے، دھندا بھی ملے، دکان بھی ملے، گاڑی بھی ملے، بنگلہ بھی ملے، سب ملے۔ ایسے بھکاری بن گئے ہم لوگ کہ العیاذ باللہ۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 2 دینے والوں کی بات آئی۔ ایک کے پاس کئی لاکھ درہم تھے، کئی لاکھ درہم تھے، اس درہم میں سے اس نے 1 لاکھ درہم اللہ کے نام پہ دیے۔ توجہ چاہوں گا، ایک کے پاس کئی لاکھ درہم تھے، اس درہم میں سے اس میں سے 1 لاکھ درہم اللہ کے نام پر دیے، اور ایک کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس میں سے اس نے 1 اللہ کے نام پر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 درہم دینے والا وہ 1 لاکھ درہم دینے والے سے آگے نکل گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا اس کے پاس کئی لاکھ درہم تھے، اس کا اس نے کچھ فیصد اللہ کے نام پہ دیا، اس نے اٹھا کر آدھا ہی اللہ کے نام پہ دے دیا۔ یہ آگے نکل گیا، یہ آگے نکل گیا۔ اب میں آپ کی سوچ کا کریکشن کر دوں، اسے ذہن میں رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اسے ذہن میں رکھ لو آپ ہمیشہ کے لیے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اب جس قوم کا مزاج یہ ہو، ابھی کچھ مہینوں پہلے ایک شادی ہوئی، نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب کو 5,000 10,000 یا کہیں 25,000 دے دیا ہوگا، اور غزل گانے والے کو 2 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا۔ یہ ہماری قوم کا مزاج۔ سب سے زیادہ کٹوتی اگر ہماری قوم نے کہیں کی ہے تو دین کے معاملے میں کی ہے، اور جب سے یہ مزاج بنا ہے
یہ دین لوگوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس دین سے دلچسپی لوگوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سوال پوچھ لوں اس کے بعد گفتگو ختم کروں۔ غریب سے آج کے دور میں کوئی محبت کرتا ہے؟ جواب دیجیے آپ، ایسا جواب دیجیے میں سمجھوں کہ آپ سمجھ لیں۔ کوئی محبت کرتا ہے غریب سے؟ نہیں کرتا۔ اس دین سے کون محبت کرے گا جس دین کو آپ نے غریب بنا کے رکھا ہے؟ دین کو مالدار بناؤ، دینداروں کو مالدار بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو سرکار اللہ عز و جل نے مالدار بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاهُ۔ ام المؤمنین نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں رکھ دی کہ حضور دین کو مضبوط کیجیے، دین کو مضبوط کرو، اللہ کے گھر کو مضبوط کرو، اللہ کی غریب مخلوق کو مضبوط کرو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی ان ساری چیزوں میں جھوٹ کا سہارا کبھی مت لینا، اس لیے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی بخیل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اپنی جائز کمائی کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، گرے حقوق کو اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔